اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اور پیارے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اولاد کے والدین پر، والدین کے اولاد پر حقوق قائم فرمائے ہیں۔ تو والدین کو چاہیے اپنے اولاد کے حقوق کا خیال رکھے اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اسی طرح اولاد کو بھی چاہیے اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھے اور انہیں حتی الوسع پورا کرنے کی کوشش کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین پر اولاد کے جو مرکزی حقوق ہیں وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلا مرکزی حق اولاد کا ماں باپ پر یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اس کا نام خوبصورت رکھیں، خوبصورت نام ہو، پیارا نام ہو، بامعنی ہو، بامقصد ہو، بامراد ہو، بے معنی نام نہ ہو۔ ایسا نام نہ ہو کہ جس نام کو پکاریں اور بولیں تو وہ مذاق بن جائے، اور اس نام سے اس بچے کی حتی کہ عزت ہو۔ ایسا نام رکھا جائے جو آخرت میں والدین کے لیے باعث فخر ہو اور اس بچے کے لیے، اس اولاد کے لیے باعث عزت ہو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ برے نام رکھنا یا برے القابات سے کسی کو یاد کرنا اور پکارنا یہ فسق کا کام ہے، فجور کا کام ہے، یعنی یہ بھی گناہ ہے۔ یعنی کسی کو آپ برے نام سے بلائیں یا پکاریں یا اس کا برا نام رکھیں، برا لقب رکھیں۔ اللہ رب العزت فرماتے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے القابات کے ساتھ یاد نہ کرو کہ جو لقب اسے برا لگے، جس لقب سے اس کی توہین ہو، جس لقب سے اس کی بے عزتی ہو، یا ایسا کوئی نام جس نام کی وجہ سے اس کی مذاق بن جائے، لوگ اسے جو ہے وہ اپنا کھلونا بنا لیں اور مذاق کے طور پر وہ نام لے کر اسے بلائیں اور پکاریں، ایسے نام فسق و فجور ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں انہیں گناہ فرمایا ہے۔ لہذا یہ والدین کا حق ہے کہ وہ اپنے نام ایسے نام رکھیں جو اسلامی ہوں، جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں۔ ایسے نہ ہوں جیسے مغرب زدہ لوگ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ بچے کا نام رکھ لیا ٹنکو، مون، روبی، بوبی وغیرہ، اس طرح کے نام۔ یہ نام جو ہے مغرب زدہ لوگوں سے متاثر ہو کر یا اس طرح کے نام رکھنا جو غیر مسلموں والے ہیں اور اپنے بچوں کو ان ناموں سے یاد کرنا اور پکارنا، یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے۔ مسلمان مومن حضور کا غلام اپنے بچے کا خوبصورت نام رکھتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، ایسے ناموں کو حضور نے بدلا ہے جو نام بے معنی ہوں یا بے مقصد ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اس کا نام پوچھا، حضور نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے غافل۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام غافل نہیں، تیرا نام عاقل ہے۔ آج کے بعد تیرا نام ہم عاقل رکھ رہے ہیں، تیرا نام غافل نہیں۔ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضور نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے عاصیہ۔ عاصیہ کا معنی ہوتا ہے نافرمان۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام ہے جمیلہ۔ حضور نے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا۔ اسی طرح ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے شیطان بن کرت یا فرت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا استغفر اللہ۔ حضور نے فرمایا تیرا نام ہے عبداللہ، یعنی اس نے کہا میرا نام شیطان ہے۔ اب اندازہ فرمائے، حضور نے فرمایا تیرا نام شیطان نہیں، تیرا نام عبداللہ ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے موجود لوگوں میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، حضور نے فرمایا کوئی ہے تم میں سے جو میری اونٹنی کا دودھ نکال کر لائے؟ ایک شخص کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور میں دودھ نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے مرہ۔ مرہ کا معنی ہوتا ہے کڑوا۔ حضور نے فرمایا تو بیٹھ جا۔ پھر حضور نے فرمایا کوئی اور ہو جو میری اونٹنی کا دودھ نکال کر مجھے پیش کرے؟ ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور میرا نام ہے حرب۔ حرب مانا جنگ، لڑائی۔ حضور نے فرمایا تو بیٹھ جا۔ حضور نے تیسری بار پھر فرمایا ہے کوئی جو میری اونٹنی کا دودھ نکال کر مجھے پیش کرے؟ ایک شخص کھڑا ہوا، حضور نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے یعیش۔ یعیش مانا ہوتا ہے زندہ دل۔
یا زندگی والا. حضور نے فرمایا تو جا میری اونٹنی کا دودھ نکال کے مجھے پیش کر. تو پتہ چلا اچھے نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے, برے نام کا بھی شخصیت پر اثر ہوتا ہے. اس لیے اچھا نام بلانا چاہیے, پکارنا چاہیے, اچھا نام رکھنا چاہیے. یہ والدین کا فرض ہے. ایک حیرت انگیز واقعہ مفسرین کرام نے, محدثین نے بیان فرمایا. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, موطا امام مالک ان کی حدیث کی کتاب ہے, بڑی معتبر مشہور کتاب. پہلی جو حدیث کی کتاب لکھی گئی, پہلے سینوں کے اندر تھی, سینوں سے کتاب کی طرف پہلی حدیث کی کتاب جو منتقل کی گئی وہ حضرت امام مالک کی موطا امام مالک ہے. حضرت امام مالک نے اس کے اندر یہ واقعہ نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا بھئی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے جمرہ. جمرہ کہتے ہیں چنگاری کو, یعنی میرا نام جمرہ ہے, جمرہ کہتے ہیں چنگاری کو. حضرت عمر نے فرمایا اچھا تیرا نام جمرہ ہے یعنی چنگاری. آپ نے فرمایا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے باپ کا نام ہے شہاب. شہاب کہتے ہیں آگ کا شعلہ. حضرت عمر حیران ہوئے. آپ نے پھر پوچھا کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ اس نے کہا میرے خاندان کا نام ہے ہرکا, میں ہرکا خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. ہرکا کا معنی جلانے والی, ہرکا کا معنی جلا دینے والی, میں ہرکا خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. حضرت عمر پھر بڑی متعجب ہوئے. پھر آپ نے فرمایا تیرا اس خاندان میں کس کے گھر کے ساتھ تیرا گھر ہے؟ وہ کہتا ہے ذات اللذا کے ساتھ, یعنی جو شعلہ والی گلی ہے اس کے ساتھ. پھر آپ نے فرمایا گلی کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے حرق النار, جلانے والی, تپش دینے والی. آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے جا اپنے گھر والوں کی خبر رکھ, انہیں دیکھ جا کر ان کی خبر حاصل کر, وہ تو جل کر تباہ ہو چکے ہیں, تیرا گھر بھی جل کر تباہ ہو چکا ہے. وہ گیا تو اس نے جا کر دیکھا تو واقعی اس کا گھر جل کر تباہ ہو چکا تھا. تو حضرات گرامی ناموں کے یہ اثرات ہیں. اس لیے نام جو ہے وہ والدین کا فرض ہے. والدین اپنی اولاد کا اچھا نام رکھیں, خوبصورت نام رکھیں. آج تو بے معنی نام, بے مقصد نام رکھنے ہمارا شوقین بن چکا ہے, شوق بن چکا ہے نا. ہم بڑے شوقین بنتے جا رہے ہیں کہ نام ایسا ہو جو نیا ہو, انوکھا ہو, نرالا ہو, لیکن اگرچہ بے مقصد ہو, بے معنی ہو, نہ اس کا ذکر قرآن میں نہ حدیث میں ہو. مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. اولاد کا حق ہے والدین پر کہ وہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھیں, بامعنی بمقصد نام رکھیں. دوسرا حق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کو چاہیے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کریں. صحیح تعلیم و تربیت یہ والدین کا فرض ہے. پھر بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر ماں کا سب سے بڑا فرض ہے. ماں جو ہے نا, ماں کی گود یہ پہلی درسگاہ ہے. اس لیے ماں ہی جو ہے نا وہ شوہر کے گھر کی رائیہ ہے, نگران ہے. اس سے شوہر کے مال و متاع کے بارے میں, شوہر کی اولاد کے بارے میں, جو کچھ چار دیواری کے اندر ہے, اس سب کے بارے میں عورت سے پوچھا جائے گا. عورت جو ہے وہ گھر کی نگران ہے, گھر کی نگہبان ہے. اس لیے بچوں کی سنبھال رکھنا, بچوں کی تربیت کرنا, بچوں کو اچھے آداب و اخلاق سے مزین کرنا, آراستہ کرنا, یہ ماں کا فرض ہے. ماں جو ہے وہ اولین درسگاہ ہے. اس لیے ہم نے پڑھا اور سنا بزرگوں سے کہ ایسے اولیاء اللہ بھی گزرے ہیں کہ جب ان کی مائیں ان کو دودھ پلاتی تھیں تو بغیر وضو کے نہیں پلاتی تھیں. ایک اللہ کے ایسے ولی بھی گزرے, جب وہ پڑھنے کے قابل ہوئے, استاد کے سامنے جا کر بیٹھے, استاد نے فرمایا پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے بسم اللہ بھی پڑھا اور قرآن کے 15 پارے سنا دیے. استاد حیران ہو گیا. استاد نے کہا بڑی عجیب بات ہے, میں نے تو صرف بسم اللہ پڑھائی, بچے نے 15 پارے قرآن کے پڑھ دیے. کہا بچہ تو کہاں سے پڑھ کر آیا ہے؟ کہتا ہے جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا, میری ماں چونکہ حافظہ قرآن تھی, وہ تلاوت کرتی رہتی تھی, مجھے دودھ پلاتی رہتی تھی. حضرات گرامی ماں جو ہے نا اس کا بڑا رول ہے بچے کی تربیت میں. چونکہ بچے کا جو دماغ ہوتا ہے نا وہ شروع میں جب بولنے, سمجھنے, چیزوں کے پوچھنے وغیرہ کے بارے میں جب وہ اس قابل ہوتا ہے نا, چیزوں کے بارے پوچھتا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, وغیرہ وغیرہ, یعنی وہ اپنے اس خالی برتن میں کچھ فیڈ کرنا چاہتا ہے, اس خالی برتن کے اندر کچھ داخل کرنا چاہتا ہے. اس لیے جب وہ بچہ اس قابل ہو جائے تو پھر ماں کو چاہیے, ماں کو وہ بچے کو اچھی اچھی چیزیں سکھائے, اچھے اچھے نام یاد کروائے, بچے کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنے اس دماغ کے اندر سب سے پہلی چیز جو داخل کرے وہ اسلام کے بارے میں ہونی چاہیے. ایک عجیب واقعہ تاریخ اسلام کے اندر آتا ہے.
حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، مدینہ شریف کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ بنو امیہ کے دور میں جہاد جا رہا تھا، لشکر تیار ہوا، آپ بھی اس کے ساتھ چل پڑے۔ آپ نے اپنی اہلیہ کو 30,000 اشرفیاں دے کر آپ نے کہا انہیں سنبھال کے رکھنا، میں جہاد سے واپس آ جاؤں گا تو مجھے پھر پیش کر دینا۔ تو حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے گھر سے روانہ ہوئے جہاد کے لیے، خراساں کی مہم پر لشکر جا رہا تھا، تو آپ کی زوجہ کے پیٹ میں بچہ تھا، یعنی آپ کی گھر والی حاملہ تھی۔ آپ کی وہ جنگی مہم، وہ سلسلہ طویل ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ 27 سال تک آپ واپس نہ آئے، 27 سال تک آپ گھر سے باہر رہے۔ جب 27 سال کے بعد حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس آئے تو آپ اسی طرح شان و شوکت کے ساتھ مجاہدانہ لباس، وہی فوجی لباس کے ساتھ زرہ پہنی ہوئی ہے، تلوار کمر پہ لٹک رہی ہے، نیزہ سیدھا رکھا ہوا ہے، اور اپنے گھر کے دروازے پر جب پہنچے نا تو نیزے کی انی سے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ جب دروازے کو کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے دروازہ کھولا۔ جو ہی دروازہ کھلا حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو اس نوجوان نے روک دیا۔ اس نے کہا خیریت تو ہے، یہ میرا گھر ہے، آپ کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ آپ اجنبی ہیں، اپنا تعارف کرائیں، ہیں کون؟ میں نے تو آپ کو کبھی دیکھا نہیں۔ اس نے کہا یہ میرا گھر ہے، میں اس گھر کا مالک ہوں، میں جہاد پہ گیا ہوا تھا، بڑے عرصے کے بعد آیا، یہ میرا گھر ہے، اس کا مالک بھی میں ہوں۔ حتیٰ کہ دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ جب لڑائی نے طول پکڑا تو اس شخصیت کے جو ایک نوجوان تھے جن کی عمر کوئی 25-26 سال کے درمیان تھی، ان کے شاگردوں میں ایک عظیم شاگرد کا نام ہے حضرت امام مالک، ایک اور شاگرد کا نام ہے حضرت امام حسن بصری، خود بھی بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ عالم تھے۔ حضرت امام ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی، لوگ اکٹھے ہو گئے، حضرت امام مالک بھی آ گئے، حسن بصری بھی آ گئے، بڑے بڑے لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا بزرگوار یہ گھر اس نوجوان کا ہے، ہاں ہمارے استاد صاحب کا ہے، آپ کا تو نہیں ہے، آپ ہیں کون؟ اپنا نام تو بتائیں، تعارف تو کرائیں۔ انہوں نے کہا میرا نام ہے ابو عبد الرحمن فروخ، اس گھر کا میں مالک ہوں، میں مدینہ کا رہنے والا ہوں، یہ گھر میرا ہے، میں جہادی مہم پہ گیا ہوا تھا، بڑے طویل عرصے کے بعد آیا ہوں۔ حتیٰ کہ جب یہ تو تکرار ہوئی اور اس نے اپنا نام بتایا نا تو پردے کے اندر سے بی بی صاحبہ نے بول کر کہا کہ لوگوں اسے کچھ نہ کہو، یہ میرا شوہر ہے جس کا نام فروخ ہے۔ تو حضرت فروخ اور امام ربیعہ جب دونوں کو پتہ چلا کہ ہم تو باپ بیٹا ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور رونے لگے۔ جب وہ آنسو نکلے اور وہ حرارت گرمی ختم ہوئی، اللہ اکبر، شدت کم ہوئی، تو پھر دونوں بیٹھ گئے تو آپ نے پورا واقعہ کہہ سنایا، پوری داستان جنگ، داستان جہاد آپ نے سنائی، اور آپ نے فرمایا اپنی اہلیہ سے وہ میری 30,000 اشرفیاں کہاں ہیں، وہ میری خدمت میں پیش کرو، میرے پاس لاؤ۔ آپ نے فرمایا تم آرام کرو، سو جاؤ، صبح انشاءاللہ وہ آپ کو پیش کروں گی، آپ کی امانت ہے، وہ محفوظ ہے میرے پاس، وہ میں نے ضائع نہیں کی۔ حتیٰ کہ امام ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت فروخ سو گئے، جب صبح نماز کے لیے اٹھے، مسجد نبوی کے اندر نماز کے لیے جا رہے تھے، جب مسجد نبوی شریف میں پہنچے نا، مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھی، نماز کے فوراً بعد ایک مسجد نبوی کا مدرس اور استاد جس کا نام امام ربیعہ تھا، وہ اپنی مسند پر بیٹھ گئے اور اپنے چہرے کو انہوں نے پردے کے ساتھ چھپا لیا اور پڑھانے لگے۔ سینکڑوں کے لحاظ سے لوگ ان کے شاگرد، مسجد بھری ہوئی ہے، ان شاگردوں کے اندر امام مالک جیسی ہستی، حضرت امام حسن بصری جیسی ہستی جن سے چاروں سلاسل کا فیض نکلتا ہے، امام حسن بصری کے استاد، حضرت امام مالک بن انس کے استاد، اللہ اکبر۔ حضرت فروخ فرماتے ہیں میں دور سے بیٹھا دیکھ رہا تھا اور حسرت کر رہا تھا، یہ کون نوجوان ہے، بڑا خوش نصیب، اس کے والدین بھی خوش نصیب، اتنے لوگوں کو پڑھا رہے، وہ بھی مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کا مدرس ہے، استاد ہے، اتنی بڑی شان کا مالک ہے، جوانی کے اندر اللہ نے اسے اتنا علم، اتنا فقہ عطا فرمائی، اتنا سمجھ عطا فرمائی، یہ محدث ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، اللہ اکبر۔ بڑی آپ دل کے اندر یہ انگڑائیاں لیتے رہے، حسرت کرتے رہے، حتیٰ کہ جب درس حدیث ختم ہوا، آپ سنتے رہے، پھر گھر آئے، آپ
گھر آنے سے پہلے نا لوگوں سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام ہے ربیہ بن فروخ، اس کا نام ربیہ ہے، یہ فروخ کے بیٹے ہیں۔ حضرت فروخ بڑے حیران ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ نے کہا اللہ نے میرے بیٹے کو اتنا بڑا عالم دین بنا دیا، اتنا بڑا محدث بنا دیا، اتنا بڑا فقیہ بنا دیا کہ آج لوگ ان کے سامنے شرف تلمذ حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ گھر آئے، آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تیرا بیٹا تو بڑے کمال کو پہنچ گیا ہے، آج میں نے اس کی شان و شوکت دیکھی ہے، اللہ نے مجھے بڑا فقیہ بنا دیا، بڑا محدث بنا دیا۔ آج وہ سینکڑوں لوگوں کو مسجد نبوی میں حضور کی حدیث پڑھا رہا تھا، مسند تدریس پہ بیٹھا تھا، میرا دل ٹھنڈا ہوا ہے، میں بڑا خوش ہوں اپنے بیٹے پر بھی اور تجھ پر بھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت فروخ کی بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر، وہ 30,000 اشرفیاں اس کا حساب میں نے آپ کو دینا ہے، کہاں لو وہ 30,000 اشرفیاں کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا انفقت المال کلہ علی ربیہ، میں نے وہ ساری کی ساری اشرفیاں ربیہ پر خرچ کر کے اسے عالم بنایا ہے، اسے فقیہ بنایا ہے، اسے محدث بنایا ہے۔ بتا وہ میں نے جو اس پہ خرچ کیا ہے وہ ٹھیک ہے؟ تو ربیہ کے والد بول اٹھے اے میری زوجہ، تو نے بے جا نہیں، تو نے جگہ پہ خرچ کیا ہے، یہ تو 30,000 تھی، اگر 30 لاکھ بھی ہوتی میں خرچ کر دیتا پر ربیہ جیسا عالم بناتا۔ تو نے جیسے میرے بیٹے کی تربیت کر کے میرے بیٹے کو عالم بنایا۔ حضرات گرامی، اصل یہ دولت ہے کہ بچے پڑھ جائیں، لکھ جائیں اور تربیت حضور کے دین کے غلام بن جائیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔